جی آ، تو آج کوئی موضوع تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا موقع ملا ہے تو میں بات کر لیتا ہوں۔ آج کل ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ۔ میں نے اس پہ تھوڑا سا لکھا بھی کہ بھئی چہرہ تو پہچان ہوتی ہے، اور پھر ان کی مینٹل حالت بھی بہت ہی ریگریس ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں۔ کیا وہ وقت تھا جب 70s 80s میں کتنا انٹیلیکٹ تھا کہ ڈسکشنز کرتی تھیں؟ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی بہت پہلے، عمران خان کے اوپر وہ ڈسکس کر رہی تھی خواتین، اور اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اس کے پولیٹیکل کیریئر کے متعلق، اس کے مطلب ایسی ان کی اونچی اعلیٰ سوچ ہوتی تھی۔ اور کیا ہمارے ٹیچرز، استاد اور وہ بہترین قسم کے ہوتے تھے، اور ابھی ہیں، بہت چند ہیں، لیکن ظاہر ہے انہی کو جیسے ایولیوشن پڑھانے پہ ایک پشاور کے جو جن کو پہلے ہی ان گنڈوں نے زخمی کیا ہوا تھا، تو ان کو ایولیوشن پڑھانے پہ روک دیا گیا۔ اس طرح یونیورسٹیز، کالجز میں الو، جاہل اور جو ہے وہ تھرڈ کلاس قسم کے طارق جمیل، کیسر راجہ اور ساحل ادیم جیسے تھرڈ کلاس لوگ، اور فرحت ہاشمی جیسے جاہل جہالت پھیلانے والوں کے لیے ملینز فالوورز۔ تو یہ مسلسل جو ہے وہ ایک سوچ کی گراوٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، بہت ہی گھٹیا سے گھٹیا ترین لیول پہ جو ہے معاشرہ آتا جا رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے ان کو اپنے رائٹس کی، اپنے کہ گھر میں کچھ آٹا بھی ہے یا کچھ نہیں ہے، بس نکل پڑیں گے باہر۔ ایک پاؤ خالص دودھ جو ہے پورے ملک میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن نکل پڑیں گے باہر جو ہے وہ کسی کو مارنے، کاٹنے، جلانے، دکانیں جلانے، کسی اور کی بات تو کیا کریں گے، دوسرے جو غیر مسلم ہندو، جو ہندو احمدی اور جو بھی دوسرے ہیں، لیکن آپس میں ہی مسلمان ہی جو ہے ایک دوسرے کو شیعہ، بریلوی اور پتہ نہیں کتنے اس میں بانٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو ماریں گے، کاٹیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بھری تھی جس میں یہ ہوا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی انتہا پسند سوچ آ جاتی ہے، تو وہ جو اذان دیتے ہیں بچے کے کان میں، حالانکہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ یقیناً کروڑوں ایسے بچے ہوں گے، لاکھوں ایسے جو جن کے سننے میں پرابلم، یا جو بہرے بھی ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہوں گے، ان کی اسی جذبات کی وجہ سے کہ بھئی ہم اذان دے رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ بیچارہ نیا نیا پیدا ہوا ہے، اور اس کے کان کے سامنے جو ہے وہ قریب جو ہے وہ اس کی انگلی پکڑ کے، اس کو کیا پتا آگے چل کے اس کو اچھی طرح پڑھنا لکھنا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی بھی عقل شعور ہو آ گیا تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کے ماں باپ کا دین ویسے بھی چھوڑ دے گا۔ تو یہ جذبات ہے، اور پھر یہ کہ اتنا کچھ اسی ویڈیو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو بہت ہی زیادہ سر درد، بڑے عرصے تک اسٹریس اور یہ کی حالت ہے، تو وہ ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، حالانکہ وہ ایک کیمیکل ہے یا ایک ڈرنک ہے یا اس سے کچھ بھی ہے۔ تو ویسے تو ان کے اس میں بھی ہے کہ بھئی ایکسٹریم صورتحال میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو منع کیا گیا ہے وہ یوز کر سکتے ہو، لیکن بہرحال یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے شعور پہ، سوچ پہ، اور یہ شعور سوچ جو ہے وہ بالکل پاکستان میں ریگریس ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، گھٹیا ترین لیول پہ آتی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے جو ہے پرویز ہود بھائی اور ان جیسے جو ہے وہ لوگوں کو یا بہت بہت اچھے اچھے ہمارے یہاں ہیں پروفیسرس ہیں، ان کو بلانے کے بجائے یہ ان جاہلوں کے سر رجا اور ساحل ادیم جیسے جاہلوں کو، جاہل اعظموں کو بلا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو وہ ہوتی ہے اس مفتی مسعود ان جیسے اور فرحت ہاشمی جیسوں کے جو جن کی جو بالکل یوز کر رہے ہیں، 100% یوز کر رہے ہیں اسلام کو۔ فرحت ہاشمی پہ تو بہت ترس آتا ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے اس سے باہر نہیں نکلی ہے کہ چہرہ دکھانا نہیں چاہیے۔ ابھی یہ کس قسم کے اس کا اسلام، اس پہ بہت ترس آتا ہے، اس کی اپنی پہچان چھپ ہے۔ اور اچھا تو پھر منافقت تو دیکھیں، دو نمبری تو دیکھیں نا، کہ پھر ٹی وی پہ کیوں آ رہی ہو تم، مطلب یوٹیوب پہ کیوں آ رہی ہو؟ اگر ٹی وی حرام ہے، تصویر حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، ویڈیو حرام ہے، تو پھر اس پہ کیوں آ رہی ہو آپ؟ تو یہ منافقت دو نمبری تو یہی ہے کہ جہاں مطلب ہوتا ہے، جیسے میوزک حرام ہوتا تھا تو اب وہ بھی حلال ہے، ابھی وہ ٹی وی پہ آنا ہے یہ تو وہ بھی حلال ہو گیا، اور جہاں پہ مطلب ان کا وہاں پہ وہ حلال ہو گیا۔ ٹریننگ یوز کرنا، ورنہ یہ یوز کرنا، موبائل یوز کرنا، یہ وہ اونچا اونچا ہنسنا بھی جو ہے وہ حرام ہوتا تھا۔ جو ہم پرانے دور کا جو ریئل اصل جو اوریجنل سورسز جو اسلام کی اگر ہم بات کریں،
اگر ہم وہ اس اجتہاد کو چھوڑ دیں جس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، مین اسٹریم تو یہی ہے نا بھائی. حامدی صاحب کتنی بھی اس طرح کی بارڈر لگا لیں اسلام کو، لیکن جو مین اسٹریم ہے، بلکہ جو کوشش بھی کرتے ہیں تھوڑی سی ریفارم کرنے کی یا جدید دنیا کے مطابق، تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے یا پھر. تو یہ گنڈے اور یہ بدماش اور یہ فرات ہاشمی کو بالکل میں ایک تو ترس آتا ہے ان پہ، دوسرا یہ ان کو گنڈا بدماش اور جاہل، بالکل کہوں گا جاہل. گنڈا اس لیے، بدماش گنڈا اس لیے کہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں، بدماش اس لیے کہ گنڈا اس لیے کہ وہ ایک کسی کے جیسے کوئی سوسائٹی ہوتی ہے اس کا ایکسپلائٹ کرنا ہے، جیسے جس طرح تو ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کی سوچ کا لیول پہلے ہی ختم ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اور زیادہ ان کے ذہنوں میں اور زیادہ گند بھر دینا، گاربیج بھر دینا. اور بدماش اس لیے کہ وہ ایک دھندا بن گیا ہے، ایک بزنس بن گیا ہے ان کا، کہ کسی طرح ہم ان کو اپنے وہ انسٹیٹیوٹ بھی بناتے رہیں اور یہ بکواس بھی کرتے رہیں. اور جاہل اس لیے کہ اتنا پڑھ لے کے یہ کتابیں وغیرہ پھر بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں. چلے اجتہاد ورڈ کی ہی ایک بات کر لیں اگر اسلام میں ہے تو، لیکن نہیں، ان کی وہی ہے جیسے مفتی مسعود ہے یا یہ فرات ہاشمی ہے، جہالت پھیلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. بھائی تم لوگوں کو کس نے حق دیا کہ تم ایک انسان کی سوچ یا اس کا جو بھی زندگی میں کرنے کا ارادہ ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ اپنے تم کیوں ڈکٹیٹ کر رہے ہو اس کو کہ اس طرح کرو، یہ نہیں پہنو، یہ لگاؤ، یہ نہیں لگاؤ. آپ لوگ ہوتے کون ہو؟ انسان میں نیچرلی طور پہ ہوتا ہے کہ ہمیں اخلاق کیسا رکھنا چاہیے، ہمیں کیسا اٹھنا بیٹھنا کیسا چاہیے، روزمرہ کی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، اٹھنے سے لے کے سونے تک. اور سب سے اہم بات تو آپ کی یہ ساری باتیں، جو بھی آپ کا یہ اسلام ہے یا جو بھی آپ کی یہ سوچ ہے یا جو بھی آپ پھیلانا چاہ رہے ہو یہ جہالت، وہ نہیں ہوگی تو فرق کیا پڑے گا انسان کو؟ کوئی ایک ٹکے کا فرق نہیں پڑے گا. بلکہ جب اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے، اگر بجلی چلی جائے، جو آپ کے کسی مسلم نے ایجاد نہیں کی، اگر وہ دوائیں ختم ہو جائے، اگر وائرس کی ویکسین ختم ہو جائے، نہ ہو، تو پوری دنیا کو، پوری زندگی کو فرق پڑتا ہے. آپ کے اسلام کے جانے سے کسی کو ٹکے کا فرق نہیں پڑتا. آپ نے دنیا کو، انسانیت کو کچھ دیا ہی نہیں. تو یہ ہے ان کی بدماشی، ان کا استعمال جہالوں کو اور جاہل بنانا. اور اس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس پر بات کرنا چاہیے، اس پہ بہت سے لوگوں کو آگے آنا چاہیے سوشل میڈیا پہ، اور زیادہ سے زیادہ اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے. میں ڈاکٹر مدیہ کو، اویس اقبال کو، ان کو، ایکس مسلم فرام پاکستان کو، آؤٹ آف دا باکس، ظفر ہیریٹک، ایکس مسلم ساحل، عدم سکر، ان سب اور بہت سارے اور ہیں دوسرے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں اور بات کریں اور ایکسپریس کریں، اور اس جہالت کو ختم کرنے کی اپنے تئیں جو بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں، بولے.